بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پیغمبر اسلام اپنے کچھ اصحاب کے ہمراہ اپنے نواسوں کی عیادت کے لیے آئے اور فرمایا، اے علی، بہتر ہوتا کہ اپنے بیٹوں کی شفا یابی کے لیے کوئی نظر مان لیتے۔ حضرت علی اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے نظر مان لی کہ بچوں کی شفا یابی کے بعد 3 روز تک مسلسل روزے رکھیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ حسنین علیہ السلام اور گھر کی کنیز جناب فضہ نے بھی نظر مان لی کہ وہ بھی 3 دنوں تک روزہ رکھیں۔ ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ خداوند عالم نے دونوں کو صحت و شفا عنایت کر دی۔ سب نے پہلے دن روزہ رکھا، مگر افطاری کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کچھ مقدار میں جو لے آئے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے دست مبارک سے چکی میں جو پیس کر اس کا آٹا تیار کیا اور پھر 5 روٹیاں تیار کیں۔ افطار کے وقت دسترخوان لگا اور سب دسترخوان پر افطار کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک سائل نے آواز دی اور کہا، اے اہل بیت نبوت، آپ پر میرا سلام ہو۔ میں مسلمانوں کے درمیان مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے۔ مسکین کی آواز سن کر حضرت علی، جناب فاطمہ، حسنین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جناب فضہ نے بھی اپنے حصے کا کھانا اس فقیر کو دے دیا اور صرف پانی میں افطار کر لیا۔ دوسرے دن بھی سب نے روزہ رکھا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس دن بھی 5 روٹیاں تیار کی اور افطار کے وقت دسترخوان پر لے آئیں۔ جیسے ہی افطار کا وقت آیا، در علی پر آ کر ایک سائل نے آواز لگائی، میں مسلمانوں کے یتیموں میں سے ایک یتیم ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائیں اور اس یتیم کو دے دیں اور پھر پانی سے ہی افطار کیا۔ تیسرے دن بھی سب نے روزہ رکھا اور اس دن بھی شہزادی کونین نے جو کی روٹیاں تیار کیں۔ اس دن بھی افطار کے وقت ایک سائل نے آ کر در علی پر آواز دی کہ اسیر ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ اس دن بھی سب نے اپنی اپنی روٹیاں اس سائل کو دے دیں اور پھر پانی سے افطار کر لیا۔ 3 دن کے مسلسل روزے رکھنے کے نظر پوری ہونے کے بعد اگلے دن جب صبح ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے حسنین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچ گئے۔ بھوک اور کمزوری سے دونوں بچوں کے جسم کانپ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اے علی، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھے اور ان کے ہمراہ شہزادی کونین کے پاس پہنچے، اور جب آپ کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ شہزادی کونین مصلی عبادت پر نماز میں مشغول ہیں۔ بھوک سے اب شدید زوفتاری ہے اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو شفقت پدرانہ کے تحت آغوش میں لے لیا اور فرمایا، تمہاری حالت دیکھ کر اللہ کے حضور پناہ مانگتا ہوں۔ ابھی یہ جملہ زبان پیغمبر سے جاری ہوا تھا کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، خداوند عالم نے آپ کو ایسے خاندان کے مالک ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سورہ حل عطا کی تلاوت کی اور اس کے بعد سب نے جنت کے طعام سے خود کو سیراب کیا۔ شہرت بنت مسکتات بنت فضہ، جن سے ایک کرامت بھی نقل ہوئی ہے، ان کی پوتی ہیں، اور وہ کرامت یہ ہے کہ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جس وقت میں خانہ خدا کی زیارت اور حج کے سفر میں تھا، راستے میں ایک لاغر اندام خاتون کو دیکھا جو ایک کمزور حیوان پر سوار تھیں، اور جانور راستے میں رک گیا۔
میں نے اس کی سرزنش کی کہ کیوں ایسے کمزور جانور کے ساتھ سفر کا ارادہ کیا ہے، اور وہ بھی اتنے طولانی سفر کا۔ اس خاتون نے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، نہ مجھے اپنے گھر میں رہنے دیا اور نہ ہی اپنے گھر تک پہنچایا۔ تیری عزت اور جلال کی قسم، اگر یہ تیرے علاوہ کسی نے کیا ہوتا تو میں اس کی شکایت تیری بارگاہ میں کرتی۔ اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ بیابان میں سے ایک شخص ظاہر ہوا اور اس کے ہاتھوں میں ایک ناکہ کی نکیل تھی، اور وہ اس خاتون کو منزل تک پہنچانے کا عزم رکھتا تھا۔ میں نے اس معاجرے سے سمجھ لیا کہ یہ کوئی صاحب کرامت پرہیزگار خاتون ہے جو اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ رکھتی ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں کنیز فاطمہ فضہ کی بیٹی مسکت کی بیٹی شہرت ہوں۔ ادریس بن عبداللہ عودی کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد کے لشکر نے لاشیں کو پامال کرنا چاہا تو جناب فضہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا، بی بی، ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے ابوالحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو غراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ اس وقت وہ شیر ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے پاس جا کر اسے بتاؤں کہ کل یہ لوگ فرزند رسول کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ فضہ اس شیر کے پاس گئی اور کہا، اے ابوالحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے کل یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ ان کا لاشا پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام علیہ السلام کے لاشے پر آیا اور دونوں ہاتھوں سے جسم کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا، اسے جوش نہ دلانا، واپس لوٹ جاؤ۔ جب واپس لوٹ گئے، حضرت فضہ کی وفات واقعہ کربلا کے بعد ہوئی۔ 5 شعبان آپ کا یوم وفات تحریر کیا گیا ہے۔ شام میں دمشق کے قریب باب الصغیر نامی قبرستان میں آپ کی قبر اقدس موجود ہے، جو حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر اقدس سے تھوڑا آگے کی طرف اور قبرستان کے مغربی حصے کے آخر میں واقع ہے۔ قبر میں ایک حجرہ اور چھوٹا سا سبز گنبد موجود ہے اور اس کی دیواریں سنگ سیاہ سے تعمیر ہوئی ہیں۔ شہر کربلا عراق میں ایک مقام شیر اور حضرت فضہ کے نام سے موجود ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔